خالد بن ولید سٹیپ اپ کرتے ہیں, آگے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم عرب خون پیتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے. جب یہ بات سنتے ہیں نا مہان, وہ فل تپ جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی, کیونکہ میں تمہارے پاس ان نوجوانوں کو لے کے آ رہا ہوں جن کو موت ایسے ہی پسند ہے جیسے تمہیں اس دنیا کی زندگی پسند ہے. اور یہ وہ شخص ہیں اپنی آرمی کو لیڈ کرتے تھے اور آگے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایک مجاہد ہوں اور میں سیف اللہ ہوں, میں اللہ کی تلوار ہوں, اور لوگ مجھے خالد بن ولید کے نام سے جانتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome for another class and we are discussing about Khalid bin Walid رضی اللہ عنہ. ابھی ریسنٹلی ہماری جو فرسٹ ایپیسوڈ تھی حضرت خالد کی وہ اپلوڈ ہوئی تھی, تو مجھے کچھ کمنٹس ملے اور کچھ میسیجز بھی آئے کہ ابو سعد بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا, ایک ہی کلاس میں خالد بن ولید کی بایوگرافی کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا. تو ان کو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم نے ایک ہی ایپیسوڈ کی ہے ان کے بارے میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم صرف جو ان کے والد ہیں ولید بن مغیرہ ان کے بارے میں ہی الحمدللہ ہم نے بات کی تھی, کہ کچھ آیات ان کے حوالے سے جو نازل ہوئی تھی. انشاءاللہ ان کا ہی گلہ بڑی جلدی جو ہے ہم دور کر دیں گے جب ہماری باقی ایپیسوڈز اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ. رائٹ, جسٹ اے بریف ریکیپ تاکہ ہم پھر وہاں سے اپنی سٹوری کو کنٹینیو کریں گے. خالد بن ولید کے جو والد ہیں ولید بن مغیرہ, ہی از دا موسٹ ریچسٹ پرسن آف مکہ. اور جو بنو مخزوم ہے, دس ٹرائب از ون آف دی موسٹ پاورفل ٹرائب ان مکہ. اور یہ جنگجو قوم تھی بیسیکلی. بچپن ہی سے اپنے بچوں کو وار فیئر کے بارے میں بتانا اور ان کو تیر اندازی سکھانا, گھوڑوں کو کیسے چلانا ہے, انٹیمڈ ہورسز کو ٹیم کیسے کرنا ہے, اور جو ٹیکٹیکس استعمال کی جاتی ہیں وہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا. اور خالد بن ولید کے جو والد ہیں وہ اسپیشلی ان کو جو ہے ٹرین کیا کرتے تھے. اور بچپن ہی سے خالد بن ولید ان کو جو ہے وہ انٹیمڈ ہارسز ملتے تھے, تو پھر وہ ان کو ٹیم کرتے تھے. اور پھر ان کی ایک ہابی تھی, پیشن تھا کہ وار فیئر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے. سو دس از دا کائنڈ آف چائلڈہڈ ہی ہیڈ. اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں, فاسٹ فارورڈ, غزوہ بدر ہوتی ہے. غزوہ بدر میں خالد بن ولید پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, وہ کسی ایکسپیڈیشن پہ ہوتے ہیں, اینڈ ہی از ناٹ یٹ مسلم. تو ان کے جو بھائی ہیں ولید بن مغیرہ, جو ان کے بھائی ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ مکنز کی سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ مکنز ہار جاتے ہیں, اور پھر ان کو رینسم کرنے کے لیے خالد بن ولید آتے ہیں, بیکاز ولید بن مغیرہ ہی واز آلریڈی ڈیڈ بفور غزوہ بدر. اور پھر غزوہ احد ہوتی ہے. غزوہ احد جب ہوتی ہے تو مکنز اپنے فل فورس کے ساتھ آتے ہیں. 1000 ان کے پاس جو ہے گھوڑے ہوتے ہیں, اونٹ ہوتے ہیں, اور ہر قسم کا ان کے پاس آرمر اور یہ جو بھی تیر اور کانٹے سے لیس ہوتے ہیں. اور اس بار جو مسلمانوں کو ہٹ لگتی ہے, جو شکست ہوتی ہے, وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل وہ تو واپس جب جا رہے ہوتے ہیں تو خالد بن ولید دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ایک پہاڑی تھی جہاں پہ آرچرز تھے وہ ابھی خالی ہو چکی ہے, تو پھر وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں, جس سے پاسا پلٹ جاتا ہے اور مکنز جو ہیں 70 صحابہ شہید کرتے ہیں. اور ابو سفیان اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا جو پرانا بدلہ تھا وہ آپ سے لے لیا ہے. اور پھر تھنگز مووڈ آن. غزوہ خندق ہوتی ہے. غزوہ خندق میں پورا عرب اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے, اور وہ ختم کیسے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی 1 مہینے کے بعد ایک تیز ہوا چلواتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو بھی ٹینٹس ہوتے ہیں اور بڑا وہ سسٹم اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو بیک. اور وہ سردیوں کا سیزن ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھاتے ہیں,
جس میں ان کو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو پرفارم عمرہ. تو رسول اللہ اپنا سامان پیک اپ کرتے ہیں اور عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں. اپروکسیمیٹلی 1400 صحابہ ان کو اکمپنی کرتے ہیں, اور اس سال نہیں ہو پاتا عمرہ. ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں, دا ٹریٹی آف حدیبیہ, اور اس میں کیا طے پاتا ہے کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور وہ عمرہ کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو ہم مکہ والے ہم پہاڑوں کے اوپر وادیوں کے اوپر جو ہے چلے جائیں گے اور آپ آرام سے اپنا عمرہ کر کے آپ واپس چلے جانا. تو اس دوران جو ولید بھائی ہیں خالد کے, ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا کنیکشن ہوتا ہے اپنے بھائی سے, بیکاز دے آر بردرز آفٹر آل. تو ان کو نا وہ دعوت دیتے رہتے ہیں دین کی کہ اے میرے بھائی تو مسلمان ہو جا. اور اس وقت جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے خالد, a man like you, it's so surprising that you have not become Muslim yet, کہ تم تو بڑے شارپ مائنڈڈ ہو, تمہارا تو بڑا ذہن چلتا ہے, ابھی تک تم نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا. اور پھر انہوں نے میسج بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا, پروفٹ محمد he is asking about you as well. وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ a man like Khalid, why is he not accepting Islam. تو یہ ان کو جو ہے اس چیز نے بڑا پچ کیا کہ اچھا, after all of the things which I have done against Muslims, ابھی بھی رسول اللہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو پھر ان کے اندر ایک سپارک جاگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, now he was considering to become Muslim. اور پھر وہ ایک واقعہ جو رات کو ہوتا ہے, وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے پاس جاتے ہیں, اکرمہ کے پاس, اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور پھر وہ سارا جو ڈرامہ ہوتا ہے, ابو سفیان اور باقی جو لیڈرز آ جاتے ہیں خالد بن ولید کے گھر میں, اور وہ کہتے ہیں کہ how dare you think about becoming a Muslim. تو تلواریں نکل جاتی ہیں اور خالد بن ولید بھی اپنی تلوار کو باہر نکال لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ لیٹس ڈو دس, کیونکہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا. اکرمہ اس کو رفع دفع کرتے ہیں, سارے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. تو خالد بن ولید وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جا کے رسول اللہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. ابھی وہ اسلام قبول کرتے ہی ہیں, ہوتا کیا ہے کہ کون سی جنگ ہوتی ہے, جنگ موتا. ماشاء اللہ, جنگ موتا میں رسول اللہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ لیڈر یہ ہیں, کمانڈر یہ صحابی ہیں, اور فرسٹ کون سے صحابی تھے, حضرت زید, ماشاء اللہ, زید بن حارثہ. نمبر 2 جعفر بن ابی طالب, کہ اگر جو ہمارے کمانڈر ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے صحابی وہ بینر لے کے پھر وہ آگے جنگ کو کنٹینیو کریں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو who was the third one, عبداللہ بن رواحہ, بارک اللہ فیکم. تو عبداللہ بن رواحہ. اچھا, جب یہ 3 صحابہ شہید ہو جائیں تو آپس میں مشورہ کر کے جو آپ لوگ مناسب سمجھیں اس صحابی کو آپ اپنا کمانڈر لیڈر بنا سکتے ہیں. تو یہی ہوا. رسول اللہ اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں. تو جو جنگ میں ہو رہا تھا رسول اللہ, اٹ واز ایز اف ایوری تھنگ واز دیر ان فرنٹ آف ہم. تو وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ جی زید بن حارثہ ہی از مارٹیڈ, ناؤ دا بینر از ود جعفر بن ابی طالب. پھر جب وہ شہید ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ جاتا ہے بینر. جب وہ تینوں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں تب اچھا, while he was saying this, تو ان کی آنکھوں سے نا آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں what's happening. تو اس کے بعد انصاری صحابہ جمع ہوتے ہیں. اب وہ اپنی نظریں دوڑا رہے ہیں کہ کس کو لیڈر بنایا جائے. خالد بن ولید ابھی تقریباً ہارڈلی 2 ہفتے ہوتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا ہے. تو وہ یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ خالد کو سپہ سالار بناتے ہیں, لیڈر بناتے ہیں. تو خالد بن ولید بیک آؤٹ کرتے ہیں کہ میں تو ابھی نیو مسلم ہوں, نیولی کنورٹڈ مسلم ہوں, آپ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ جو ہے بینر پکڑیں. اور خالد بن ولید نے ہرگز اس لیے نہیں کیا تھا کہ جی اب جنگ کا جو ہے کیسے ہم سوچ سکتے ہیں, بیکاز اف یو ریمبر یہاں پہ کتنے تھے, کئی نریشنز میں آتا ہے 2 لاکھ تک رومن اور جو کرسچن عربز تھے ان کی آرمی تھی. ایک جگہ پہ 2 لاکھ ہیں اور یہاں پہ صرف 3000 مسلمان ہیں صحابہ. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو جو ہے لیڈر بنانا چاہتے ہیں. تو خالد بن ولید نے بینر پکڑ لیا اور اس حدیث میں بیسیکلی یہ حدیث ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے بینر پکڑ لیا ہے. میننگ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ٹائٹل ملا تھا خالد بن ولید کو اس حدیث کی وجہ سے ملا تھا, سیفن من سیوف اللہ, اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے.
اور علماء کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نام سے جڑ جاتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ وہ عظیم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ناقۃ اللہ، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ جو قوم سمود تھی ان کے لیے اونٹنی ان کو لا کے دکھا دی، ناقۃ اللہ، یعنی اس اونٹنی کی عظمت بیان کی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کتنی عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ، اب دیکھیں اللہ کا بندہ، اللہ کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے. سملرلی سیف اللہ، اللہ کی تلوار. واٹ اے بیوٹیفل آنر اٹ از. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے. تو خالد بن ولید جب وہ بینر پکڑتے ہیں تو وہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں جس کی وجہ سے مسلم خیر و عافیت سے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رائٹ؟ تو ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ دس واز دی اونلی بیٹل وچ خالد ڈڈ ناٹ ون، میننگ یہ ایکول تھا، نہ وہ جیتے نہ وہ ہارے، وہ ایز اٹ از جو ہے مسلمانوں کو واپس لے کے آ گئے. اس کے بعد تھنگز مووڈ آن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیسز اوے، اور جیسے ہی رسول اللہ فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ردہ وارز ہوتی ہیں. یہ اپوسٹسی کی وارز ہیں کہ بہت سارے لوگ دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں. تو ابو بکر کے دور خلافت میں خالد بن ولید کمانڈر ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر قتال کرتے ہیں خالد بن ولید، اور اس میں جنگ یمامہ بھی ہے، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور بڑی میسو جنگ تھی وہ. جب ردہ وارز ختم ہو جاتی ہیں خالد بن ولید کو ڈائریکٹ کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ناؤ یو ہیو ٹو فیس پرشینز، اب آپ نے پرشین آرمی کی طرف اٹیک کرنا ہے. تو بیفور ہی کوڈ لیڈ ہز آرمی، خالد بن ولید ایک لیٹر لکھتے ہیں پرشین ایمپرر کو، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں اینڈ یو ہیو 3 آپشنز. آپشن نمبر 1، اسلام قبول کر لو، دنیا اور آخرت دونوں کے مزے اڑاؤ گے، یو ول انجوائے یور لائف. اگر یہ آپ کو آپشن پسند نہیں ہے، آپشن نمبر 2 از یو ہیو ٹو پے ٹیکس، جزیہ دینا ہے. اور لیٹ می ریمائنڈ یو ونس اگین، جو مسلم حاکم ٹیکس لیتا ہے نان مسلمز مائنورٹی سے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دی زکاة which the Muslims give. مسلمز کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں پر ایئر؟ 2.5% رائٹ آف یور ویلتھ. جزیہ اس سے بہت کم ہے. تو یہ بھی ایک اسلام کی بیوٹی ہے. اچھا، آپشن نمبر 2 واز یو ہیو ٹو پے ٹیکس، جزیہ دینا ہے. اگر نہیں تو آپشن نمبر 3 از تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، وی آر ریڈی ٹو فائٹ. اور پھر انہوں نے، اب دیکھیں یہ سبحان اللہ، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے نڈر تھے خالد بن ولید. کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی کیونکہ میں تمہارے پاس ان نوجوانوں کو لے کے آ رہا ہوں جن کو موت ایسے ہی پسند ہے جیسے تمہیں اس دنیا کی زندگی پسند ہے. اینڈ دس از دا فیمس کوٹیشن بائی خالد بن ولید. اب یہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ ویئر از دس تھنگ کمنگ فرام، یہ عرب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں للکار رہے ہیں. اور پھر وہاں سے ان کی جو جنگوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. خالد بن ولید he fought around 100 battles overall in his life. 100 جنگیں انہوں نے لڑی تھی اور اس میں سے 40 اپروکسیمیٹلی جو جنگیں لڑی تھی وہ پرشین آرمی کے ساتھ لڑی تھی، پرشین امپائر کے ساتھ. اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. کیوں؟ ہم نے لاسٹ سیشن میں یہی دیکھا تھا کہ یہ بہت بڑی امپائرز تھی. یو شوڈ نو دا ہسٹری کہ بار بار جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں، اچھا جی مسلمانوں نے کیسو کسرا کو ہرا دیا، کیسے ہرایا، ان کی ہسٹری کیا ہے اور کیوں اتنی بڑی بات ہے؟ کیونکہ یہ تقریباً 21 سینچریز کی پوری ہسٹری ہے ان دونوں کی، رومنز کی اور پرشینز کی. اور جب آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ویل سیولائزڈ سوسائٹیز تھی. ان کے پاس واٹر چینلز تھے، ان کے پاس پراپر ملٹری تھی، پراپر ان کی ویجیٹیشن تھی، یعنی ہر چیز سے ان کے پاس پراپر نیویز تھی، پراپر ٹریننگ دی جاتی تھی. ان کو پتا تھا کہ یعنی ایمونیشن کو کیسے بنانا ہے. تو ویل ٹرینڈ آرمیز تھی ان کے پاس ہر لحاظ سے. سو ہوا کیا کہ وہاں سے انہوں نے اپنی جو ہے جو جنگوں کا سلسلہ شروع کیا. بیٹل آف چینز ہم نے دیکھی تھی جس میں معرکۃ السلاسل، کہ انہوں نے بھی بتایا کہ اچھا تم ہمارے پاس آ رہے ہو
تو ہم بھی ایک ایسی وال یعنی بلاکڈ وال بنا دیں گے کہ تم لوگ گزر نہیں سکو گے اس سے. تو یہ ان کی طرف سے بھی جو ہے ایک ریٹیلیشن تھی. تو وہ جنگ الحمدللہ مسلمانوں نے جیتی. اس کے بعد معرکۃ النہر ہوتی ہے, پانی تو نہیں گر رہا, رائٹ, معرکۃ النہر ہوتی ہے یعنی بیٹل آف دا ریور, وہ بھی خالد بن ولید جی جاتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا اتنا زبردست کمیونیکیشن سسٹم تھا, جیسے ہی یہ جنگ ہارتے ہیں تو پرشین آرمی کرتی کیا تھی, ان کا اس وقت ایسا کمیونیکیشن سسٹم تھا کہ جہاں پہ کسرا بیٹھتا تھا اور جہاں پہ جنگ ہوتی تھی, لیٹس سے اٹ از اراؤنڈ 300 کلومیٹرز, جہاں پہ یہ معرکۃ النہر ہوئی تھی, بیٹل آف ریور, 300 کلومیٹرز, which is a huge distance اس زمانے کا. کتنے دن لگتے ہوں گے ان کو ٹریول کرنے میں, رائٹ. یہ کرتے کیا تھے, اپنے جو سولجرز ہیں وہ اتنے فاصلے پہ ان کو کھڑا کرتے تھے کہ ایک بندے کی آواز دوسرے بندے تک پہنچ جائے. تو ود ان نو ٹائم یہاں سے بندے نے سگنل دیا کہ ہم یہ جنگ ہارنے والے ہیں یا ہار چکے ہیں, تو یہ کچھ ہی گھنٹوں میں نیوز پتہ چل جاتی تھی کسرا کو. یہ بہت بڑی بات ہے. اب کیا ہے, اکارڈنگلی وہ فیصلہ کر سکتا تھا, اچھا زیادہ ری انفورسمنٹ بھیجنی ہے یا وہاں سے خود کو موو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. تو جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ ہم یہ بھی جنگ ہار گئے ہیں, وہ پھر اپنی آرمیز اسمبل کرتا ہے اور 3 ڈفرنٹ آرمیز جو کنٹینجنٹس ہے ان کو اسمبل کرتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں, لیکن الحمدللہ اس میں بھی مسلمانوں نے ان کو شکست دی. اور بیسیکلی ہسٹری میں اس جنگ کو کہا جاتا ہے یعنی ولجہ کی جنگ ہے, اینڈ دے کال اٹ ایز دا ہیل آف ولجہ. ان کا بہت برا حال ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اپنے اپنے واریئرز آگے لے کے آتے تھے تاکہ مورال بوسٹ ہو کہ اچھا جی ہمارے یہ واریئرز ہیں, اپنا ایک ایک کر کے بندہ لے کے آؤ. تو ڈوئلز کیا کرتے تھے, یہاں سے ایک جنگجو بندہ آتا ہے اور وہاں سے وہ بندہ آتا ہے. اس جنگ میں ایک وہ بندہ لے کے آئے تھے کہ پوری پرشین امپائر میں ایک بندہ مشہور تھا 1000 مرد کے نام سے. فارسی اردو کے بڑی قریب ہے, رائٹ. 1000 مرد آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا. دس پرسن واز ایکول ٹو 1000 مین. تقریباً 8-9 فٹ اس کا قد تھا, اینڈ ہی واز اے اسٹرانگ گائے, اور فلی آرمرڈ ہو کے یہ آتا ہے جنگ میں لڑنے کے لیے. اور کون آ کے مجھ سے لڑے گا, اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیریفائنگ دا مسلمس. یہاں سے کون آتے ہیں, خالد بن ولید آتے ہیں کہ میں تجھ سے لڑتا ہوں. اور خالد بن ولید کی بھی جب بات آتی ہے کہ ہی واز آلسو اراؤنڈ 7 feet tall, ماشاءاللہ ان کی ہائٹ عمر بن خطاب جیسی تھی. تو جب آتے ہیں اور جب اس جائنٹ کو مارتے ہیں, اس کی چیسٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں, اپنے سولجرز کو بولتے ہیں میرے لیے لنچ لے کے آؤ, اس کی چیسٹ کے اوپر بیٹھ کے لنچ کرتے ہیں وہ. This is the swag of Khalid bin Walid. Lunch, تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ سبحان اللہ, before you start any battle, پہلے آپ کی نا سائیکولوجیکل بیٹل ہوتی ہے. اور کنٹمپرری اگر آپ یہ آج کے زمانے کی بات کریں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا محمد علی باکسر, you know about him? جب وہ باکسنگ کرتے تھے نا, he used to talk as well. ایک ان کا جو اپوننٹ تھا, I forgot his name, وہ ان کو نہ چڑھاتا تھا, اور ان کا جو پرانا نام ہے نا کلے ان کا نام تھا, وہ کہہ کے بلاتا تھا. پھر محمد علی باکسر اس کے ساتھ فائٹنگ بھی کرتے جا رہے ہیں, کہتے ہیں say my name, right, اور اس کو مارتے بھی جا رہے ہیں. یہ دوسرے اپوننٹ کے لیے نا بڑا ایک عجیب افیکٹ ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں سے بات کر رہا ہے, میں اس سے لڑوں یا اس کی باتوں کا میں جواب دوں. اینڈ حبیب also used to do this. Did you notice? حبیب نے بھی جب میگریگر کے ساتھ لڑائی کی تھی پورا اپنا بدلہ لیا تھا. I need this title. Give up. اور عموماً حبیب یہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال تو یہاں سے سبحان اللہ it is coming from خالد بن ولید. تو انہوں نے اپنا جو ہے اپنا روب وہاں پہ بنایا, اور اس کے بعد ولجہ کی جنگ میں بھی انہوں نے شکست دی, and things moved on. اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ایک ریور ہے, وہاں پہ برج بنا ہوا ہے, ایک سائڈ پہ پرشین آرمی تھی, دوسری سائڈ پہ رومن آرمی تھی. Now when they knew that Muslims are coming, یہ جو عربز آ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ you are not my enemy anymore, we have a common enemy, اور وہ یہ عربز ہیں.
تو وہ کہتے ہیں یس یس یو آر رائٹ, ابھی ہم نے مل کے لڑنا ہے. تو اس جنگ میں, اس کو فیراز کی جنگ کہتے ہیں, رومن اور پرشین آرمیز مل جاتی ہیں اور تقریباً 1.5 لاکھ ان کے پاس سولجرز ہوتے ہیں, ہیوی انفینٹری ان کے پاس کیولری ہوتی ہے, اور یہاں پہ مسلمز صرف 15,000 ہوتے ہیں. 15,000 اینڈ اوور ہیئر 150,000. جنگ ہم نے ڈیٹیل میں ویسے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی. جنگ کی اینڈنگ میں صرف 200 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور وہاں پہ 50,000 پرشینز اور رومنز مر جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ امپریشن تھا خالد بن ولید اور ان کی آرمی کا. اب یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو بیٹل آف الیس بھی آتی ہے. الیس کی جنگ کو ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خونخوار جنگ تھی, اور خالد بن ولید نے بھی ایک اوکیزن میں کہا تھا کہ غزوہ موتا میں نے 9 تلواریں توڑی تھی اور میں نے پرشین سے زیادہ ٹف لوگ نہیں دیکھے, اور پھر کہا پرشین میں سے بھی جو میں نے الیس کی جنگ لڑی تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی. تو یہ جنگ ہوتی ہے الیس کی, اور پھر یہ بھی الحمدللہ خالد بن ولید جیت جاتے ہیں. اب یہ اپنا جو ہے نا راستہ کلیئر کر رہے ہیں, قادسیہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ کسرا بیٹھتا تھا. ہوتا کیا ہے کہ آل آف اے سڈن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے لیٹر آتا ہے, کہتے ہیں کہ یو آر نیڈڈ ان شام, شام میں آپ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ مسلمان ابھی پرابلم میں ہیں, کیونکہ 2 آرمیز اسمبل کی گئی تھی, ایک پرشینز کی طرف اور دوسری رومن کی طرف. جو رومن کی طرف آرمی گئی تھی ان کے جو لیڈر تھے وہ کون تھے؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ ایشو ہے, ان کو ری انفورسمنٹ چاہیے. تو خالد بن ولید آل آف اے سڈن اپنے جو ہے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں واٹ از دا فاسٹسٹ وے ٹو گو ٹو شام. اچھا ان کے جو ایکسپیرینسڈ جو سولجرز تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے بھی ایک راستہ جاتا ہے, یہاں سے بھی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر یہاں سے ہم جائیں گے تو رومن آرمی کو پتہ چل جائے گا, بیکاز ایوری ون ہیڈ اسپائز. اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ہی وہ روک دیں گے اور ہم ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے. اور پھر کہتے ہیں کہ اور مجھے کچھ بتاؤ, آئیڈیا دو. تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, listen to this, it's very interesting. کہتے ہیں کہ اے خالد, بچپن میں ایک راستے سے گیا تھا شام کی طرف, اور یہ بیسیکلی ایک صحرا ہے, ریگستان ہے. اتنا مشکل ہے یہ راستہ کہ ایک بندے کے لیے بھی اس کو صحیح سلامت زندہ ہو کے سفر کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی اویسس نہیں ہے, پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں وی آر ٹیکنگ دس راؤٹ, ہم یہاں سے جا رہے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں اٹس امپاسبل, کیسے ہم جائیں گے؟ ایک بندہ صحیح طریقے سے کراس کر رہے تو بڑی بات ہے, فل آرمی کو لے کے جانا, اوپر سے آپ کے پاس جو ہے یعنی رائڈنگ بیسٹس بھی ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. خالد بن ولید کیا کہتے ہیں, ول میک اے اسٹریٹجی, جو اونٹ ہیں ان کو ہم زیادہ پانی پلائیں گے, ایکسٹرا آرڈینری, اور پھر ہم جب ان کو لے کے جائیں گے, جب ہم نے سلوٹر کرنا ہوگا کھانے کے لیے, جب ہم نے میٹ کھانا ہے, تو جو پانی سٹور کیا ہوگا ایکسس واٹر, تو وہ ہم پانی وہ بھی لے لیں گے تاکہ ہم جو ہے پانی کے ساتھ اپنا گزارا کر سکیں. لیں جی, پلان بن جاتا ہے اور وہ اپنی جرنی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ فورس کیا جاتا ہے اونٹوں کے اوپر کہ وہ زیادہ پانی پئیں. آلرائٹ, تو پھر جب وہ جاتے ہیں اور یہ تقریباً 1 ہفتے کا سفر ہوتا ہے, پھر بھی اتنی اسٹریٹجی کرنے کے باوجود 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اونٹ جو کاٹنے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. فور 2 consecutive days مسلمانوں نے ایک قطرہ نہیں پیا ہوتا پانی کا, اور پھر وہ بہت مشکل سے پہنچتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, ہی کیم آن دا رائٹ ٹائم. یہاں سے جو ان کا جو ملٹری کا میسنجر ہوتا ہے بفور دا وار اسٹارٹس, وہ آتا ہے کہ لیٹس ٹاک فرسٹ, کہ بات کی جائے کہ یار یہ کہاں سے آ رہے ہیں, ان سے اگر یہ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے. تو یہاں سے خالد بن ولید کی بھی آرمی آ جاتی ہے. اب دیکھیں خالد بن ولید نے ایک تو اپنی آرمی کو لے کے آئے
جلدی لے کے آئے, رائٹ. اگر وہ اوریجنل راؤٹ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن اور لگ جاتے, تو مسلمانوں کو نقصان ہوتا جو آلریڈی شام میں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اگر وہ اوریجنل جو راستے تھے جو کہ کامن راؤٹس تھے وہاں سے آتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اچھا جی ان کی ری انفورسمنٹس آ رہی ہیں, تو ہم بھی اپنی جو ہے آرمی کو زیادہ بڑھا کے ان کے سامنے کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ آتا ہے ان کا جو میسنجر ہے, کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ عرب ہو, ہم تمہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یو گائز ڈونٹ ہیو منی, تمہارے پاس تو کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, اور تم اپنا گزر بسر بڑا مشکل طریقے سے کر رہے ہوتے ہو. چلو ایک کام ہم کرتے ہیں, اگر آپ اپنی آرمی کو واپس لے کے جاتے ہو تو ہم آپ لوگوں کو درہم و دینار بھی دیں گے, کپڑے بھی دیں گے, اور ہم یہی جو آپ لوگوں کو آج دیں گے کپڑے مال وغیرہ یہ اگلے سال بھی آپ تک لوگوں تک پہنچا دیں گے. تو خالد بن ولید جب یہ بات سنتے ہیں تو سامنے آتے ہیں, ان کو بھی 3 آپشنز دیتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں. یا تو اسلام قبول کر لو, نمبر 2 یا تو ٹیکس دے دو, نمبر 3 یا تو آپ کے اور ہمارے درمیان جنگ ہوگی, اور پھر کہتے ہیں ویسے بھی جو تمہارا مال ہے وہ ہمارا ہو ہی جانا ہے. تو دس از ناٹ اے گڈ آفر. تو ہوتا کیا ہے کہ ابھی جنگ سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ لیڈر ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے تیر انداز ہوتے ہیں, جو آرچرز ہوتے ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے آرچرز کو کہتا, اب جنگ شروع ہونے لگی ہے, کہ وہ اپنے تیر پھینکے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکیں. لیکن خالد بن ولید اشارہ کرتے ہیں, نو ویٹ, ابھی ہم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی, کیونکہ خالد بن ولید کو پتا تھا ہماری نفری بہت تھوڑی ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ایسے. خالد بن ولید چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ سب سے پہلے جو ڈوئلز ہوتے تھے, جو یہاں سے کچھ چیمپئنز آ رہے ہیں اور وہاں سے کچھ چیمپئنز آ رہے ہیں, تاکہ ہم بڑے بڑے ان کے جو ہیں چیمپئنز کو ماریں اور پھر ہم لوگ لڑائی شروع کریں تاکہ ان کا مورال بھی ڈاؤن ہو. تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زرار, یہ بھی وارئر ہیں. تو اینڈ میں وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا خالد, ویسے ان کا جو نک نیم ہے خالد بن ولید کا وہ ابو سلیمان ہے, یا ابا سلیمان وائی آر وی ویٹنگ, ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ لڑتے ہیں. تو خالد بن ولید اشارہ کرتے ہیں ابھی نہیں, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں زرار ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو فائٹ, کہتے ہیں یس آف کورس آئی وانٹ ٹو فائٹ, کہتے ہیں آپ جاؤ. اکیلے ان کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ 1-1 کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے وہ اپنا جب چیمپئن بھیجتے ہیں, زرار اس کو جہنم جو ہے واصل کر دیتے ہیں, ان کو جو ہے مار دیتے ہیں. اس کے بعد ون آفٹر انادر 10 لوگ اور بھیجتے ہیں, زرار ان کو بھی مار دیتے ہیں. یہاں سے پھر جب وہ اور اپنے لوگ بھیجتے ہیں, یہاں سے کچھ صحابہ اور بھی جاتے ہیں, اور یہ جو ڈوئلز بیٹلز ہیں نا 1-1 یہ دوپہر تک چلتی رہتی ہے. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے, تو نیکسٹ دن جو ہے پھر وہ خالد بن ولید اپنی اسٹریٹجی جو ہے چینج کرتے ہیں, اور پھر جب ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے رومن آرمی کا, تو پھر جو ہے وہ مزید ان پہ اٹیک کرتے ہیں, اور بہرحال مسلمان اس جنگ میں بھی جیت جاتے ہیں. اس کے بعد کافی جنگیں ہوتی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جنگ یرموک ہوئی تھی یہ بڑی ڈیسائسو جنگ تھی, اور اسلامی تاریخ میں بھی آتا ہے کہ this was one of the biggest battle in the whole century of the era of Sahabas, کہ اس سے بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی. تو جنگ یرموک میں ہوا کیا تھا کہ یہ 6 دن جنگ لڑی گئی تھی. تو ہوا کیا کہ دوبارہ ان کا ایک کمانڈر ہے ماہان, وہ آتا ہے اور وہ بڑا غرور اور تکبر کے ساتھ سامنے آتا ہے. خالد بن ولید بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ابو عبیدہ بن الجراح بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو جس ٹیریٹری میں آپ آ گئے ہو نا, یہاں پہ جس نے قدم لیا ہے وہ پھر صحیح سلامت نہیں رہا, یا تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے, یا تو پھر وہ واپس ہم نے اس کو بھیجا ہے, کوئی بھی اس زمین کو فتح نہیں کر سکا. اور دیکھو تم ویسے بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اور یہ ماننے والی بات ہے, جب آپ رومن ہسٹری پڑھتے ہیں نا,
ابھی بھی ان کا جو کیپٹل تھا وہ کانسٹنٹینوپول تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1453 میں محمد الفاتح نے جا کے کانسٹنٹینوپول کو فتح کیا تھا. ابھی بھی اس کے ریمننٹس باقی ہیں کہ the kind of forts these people had، یعنی 2 میٹرز کی ان کی جو ہے والز ہوا کرتی تھی. ان کا ڈیفense سسٹم بہت اسٹرانگ تھا رومنس کا، خاص کر ان کے پاس نیویز بھی تھی. تو کہتے ہیں تم، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ ہمارے بائیں ہاتھ کی گیم ہو. خالد بن ولید سٹیپ اپ کرتے ہیں، آگے آتے ہیں. جب وہ بری باتیں کرتے ہیں نا عرب کے بارے میں مہان، تو خالد بن ولید آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل یو آر رائٹ وی آر عربز. کہتے ہیں کہ ہم لوگ خون پیتے ہیں، ہم عرب خون پیتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے. جب یہ بات سنتے ہیں نا مہان، وہ فل تپ جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے. دین واٹ اٹ ڈز از، پھر وہ جو ہے جنگ جو ہے ہیراکلیس بھی وہاں پہ کمانڈ دے رہا ہوتا ہے کہ اب اپنی جو ہے آرمی کو اسمبل کرو، اور تقریباً 5 کنٹینجنٹس 5 گروپس بناتے ہیں. ان میں رومنز بھی ہوتے ہیں، 30,000 رومنز ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو رشینز ہوتے ہیں، ان کے جو ڈفرنٹ کنٹینجنٹس ہوتے ہیں سب کو گیدر کرتے ہیں، اور 1.5 لاکھ کے جو لوگ ہیں آرمی کے جو ممبرز ہیں وہ لے کے آتے ہیں. تو بہرحال جنگ ہوتی ہے ایک ایسے میدان میں کہ جہاں پہ رائٹ لیفٹ کھائیاں ہوتی ہیں، ریوین کھائی ہوتی ہے. تو جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے خالد بن ولید کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ پوری جو پورا لینڈ ہے اس کو سکین کر لیا کرتے تھے کہ ہم کہاں سے اٹیک کر سکتے ہیں، کہاں سے ہمارا جو ہے ہم نے اپنا ویک پوائنٹ کو بچانا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ایسی پہاڑیاں ہیں کہ اگر ہم اپنے کچھ سولجرز کو وہاں پہ ہائیڈ کروا دیں، چھپا دیں، تو جیسے جب جنگ شروع ہوگی تو وہاں سے جب نکلیں گے تو ہمارے لیے یہ ایج ہوگا، ایڈوانٹیج ہوگا، تاکہ ہم پیچھے سے بھی ان پر اٹیک کر سکیں. تو بہرحال جنگ شروع ہوتی ہے. بہت سارے جو رومن سولجرز ہیں وہ کھائی میں گر جاتے ہیں، ان کو جو مسلم آرمی ہے پش کرتی ہے اور وہ کھائی میں گرا دیتی ہیں. جنگ جب ختم ہوتی ہے تقریباً 70,000 سولجرز، رومن سولجرز دے ڈائیڈ، وہ مر جاتے ہیں. اور یہ بڑی ڈیسائسو جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. اس جنگ کے بعد ہی جو ڈورز آف جیروسلم ہے وہ کھلتے ہیں. تو مسلم آرمیز جیروسلم کے باہر آ کے اسٹینڈ بائی ہو جاتی ہیں، اور ظاہری بات ہے مسلمز نے کہا کہ ہم وہاں پہ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے. تو سفرونیس جو کہ ہیڈ ہوتا ہے جیروسلم کا، فلسطین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، اور آپ کو چابی ہم تب ہی دیں گے جب آپ اس شخص کو لے کے آئیں گے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ بڑا زاہد ہوگا، بڑا ہمبل ہوگا. تو صحابہ اکرام کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دے مائٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو وہ سوچتے یہ ہیں کہ اب ظاہری بات ہے کہ کب ان کو لیٹر جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدینہ کی طرف، اور کب عمر بن خطاب آئیں گے. اینڈ اٹ یوز ٹو ٹیک اراؤنڈ 1 month جرنی ٹو کم ٹو پیلسٹائن. تو وہ سوچتے یہ ہیں کہ چونکہ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب ان کی فزیک آلموسٹ سیم ہے، تو لیٹ اس گیو اٹ اے ٹرائی. تو عمر بن خطاب کی جگہ اگر ہم خالد بن ولید کو بھیج دیں اور پھر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چابی دے دیں تاکہ عمر بن خطاب کو بھی حیصل نہ ہو یہاں پہ آنے کی. تو عمر بن خطاب کی جگہ جب خالد بن ولید جاتے ہیں، جب ان کی وہ گیدرنگ میں آتے ہیں، ان میں سے ایک شخص پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، ہی از ناٹ عمر بن خطاب. تو وہ جو پلان ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا. تو جب لیٹر لکھتے ہیں مسلمان عمر بن خطاب کی طرف، اور جب ان کو ملتا ہے، اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ پیکنگ اپ ہز اسٹف. عمر بن خطاب ایک اپنے غلام کو لیتے ہیں، ایک سواری، اور وہ مشہور واقعہ ہے، اٹس اے لانگ اسٹوری. تو وہ اپنی جب جرنی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ہی ہیڈ 17 پیچز آن ہز کلوتھس. اب اس حال میں جب وہ جاتے ہیں، اور جو ان کا غلام ہے ان کے ساتھ ڈیل یہ ہوتی ہے کہ ہاف وے تھرو عمر بن خطاب اوپر بیٹھیں گے سواری کے، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ان کے غلام اوپر بیٹھیں گے. دے ول ہیو شفٹس. حالانکہ ان کے غلام یہی کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، اگر ساری جرنی میں
چلتا بھی رہوں تو آئی ہیو نو پرابلم, میں یہ کر سکتا ہوں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں عدل کیا جائے گا. تو جرنی سٹارٹ ہوتی ہے اور شفٹس بھی چلتی رہتی ہیں کہ once they reached the doors of Palestine, بالکل ابھی فلسطین کے پاس ہیں, اور صحابہ کرام کی جو آرمی ہے وہاں پہ اسٹینڈ بائی ہے. تو ابو عبیدہ بن الجراح, وہ ایک فیمس کوٹ, وہ کہہ دیتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, I mean, do you want us to change your clothes, آپ کے لیے نئے کپڑے لے آتے ہیں. تو وہاں پہ حضرت عمر ایک کوٹ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ان ابتغینا العزت لغیرہ اذلنا اللہ, کہ ہم وہ قوم ہے جس کو عزت صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. اور پھر وہ انٹر کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ ملتے ہیں سوفرونیس کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں. اور سوفرونیس جو ہے اتنا امپریس ہوتا ہے ان کی ڈریس سے, ان کی ہمبلنس سے, ہیوملٹی سے, کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یو آر دا رائٹ پرسن, آپ ہی کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو اب ہم جا سکتے ہیں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کچھ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, یور ویلتھ, گولڈ وغیرہ جو کچھ ہے, اب اپنا سامان لے کے چلے جائیں. تو اٹ واز اے سرپرائز فار سوفرونیس کہ ہم جب کسی جگہ میں اٹیک کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ لوٹ مار کرتے ہیں, چیزوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں, وی ایون ریپ وومن. تو سرپرائز ہوتا ہے کہ اسلام تو بڑا کمال کا دین ہے. اور پھر جاتے جاتے these two people they were walking, تو عمر بن خطاب اسلام کے بارے میں مزید بتاتے ہیں اور سوفرونیس مزید جو ہے متاثر ہوتا ہے, اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو جوڈائزم ہے, کرسچینٹی اور اسلام, ان میں کافی ریسمبلنس ہے, آپس میں یہ دین ملتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں ہمارے اس چرچ میں, اور ان کا جو مشہور چرچ ہے ہولی چرچ آف سیپلکر, جہاں پہ کرسچنز بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب کروسیفائی کیا گیا تھا تو ان کی جو دوبارہ ریزریکشن ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی, تو آپ یہاں پہ کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں, میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا. اور اس کی ریزن بھی بتاتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان یہاں پہ آئیں گے اور آپ سے یہ جگہ چھین کر یہاں پہ مسجد بنا لیں گے, جو کہ میں نہیں چاہتا. تو وہ مزید امپریس ہوتا ہے. تو عمر بن خطاب اس چرچ سے باہر نکل کے نماز پڑھتے ہیں, اور خالد بن ولید اور باقی صحابہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. اور ہوا یہی کہ کچھ عرصے بعد وہاں پہ مسلمان مسجد بنا لیتے ہیں, اور آج بھی وہاں پہ مسجد قائم ہے, مسجد عمر کے نام سے. تو عمر بن خطاب ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ where is the dome of rock, وہ جو قبۃ الصخرہ ہے وہ کہاں پہ ہے. اور یہ بھی ہم جان لیں کہ کرسچنز کی اور جیوز کی ہمیشہ سے انمیٹی رہی ہے, گرجز رہے ہیں, اور کرسچنز نے کافی جیوز کو مارا. تقریباً سوفرونیس نے کہا کہ ہم نے تقریباً 20,000 جیوز کو یہاں سے نکالا اور ہم نے کچھ کو قتل بھی کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے دشمن تھے پرشینز, جیوز نے ان کے ساتھ مل کر ہم پر اٹیک کیا, تو وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گئی, اس لیے ہم نے ان پر بھی اٹیک کیا. اور جس جگہ میں وہ عبادت کرتے تھے قبۃ الصخرہ, تو اس کو ہم نے ڈمپسٹر بنا دیا, وہاں پہ ہم کچرا پھینکا کرتے ہیں. تو عمر بن خطاب وہاں پہ جاتے ہیں قبۃ الصخرہ کے پاس, اور وہی ہوتا ہے کہ کچرا وہاں پہ سارا جمع ہوا ہوتا ہے. وہاں پہ نیل ڈاؤن کرتے ہیں, گھٹنوں کے پل وہاں پہ بیٹھ کے وہاں سے سارا کچرا صاف کرتے ہیں, اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ مل کے سارا وہاں پہ جو بھی کچرا ہوتا ہے وہ صاف کر لیتے ہیں. ہسٹورینز کہتے ہیں کہ 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پائے. نمبر 1, کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فیمس پلیگ ہے جسے ہم طاعون امواس کے نام سے جانتے ہیں, جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. اور دوسری ریزن بتاتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد خالد بن ولید وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پائے. اور ہوتا یہی ہے کہ آفٹر دی کانکویسٹ آف جیروسلم, جب فلسطین فتح ہو جاتا ہے
تو خالد بن ولید بیمار پڑ جاتے ہیں اور اب وہ شام میں ہیں، دمشق میں، ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ ناؤ، اور ایک دوست ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور خالد بن ولید بڑے سیڈ ہوتے ہیں بڑے غمگین ہوتے ہیں، اور اپنے دوست کو کہتے ہیں اپنی ٹانگ کے اوپر سے کپڑا اوپر کر کے کہ کیا تمہیں کوئی ایسا پورشن مل رہا ہے میری ٹانگ میں جہاں پہ مجھے زخم کے نشان نہ لگے ہوں؟ تو ان کے دوست دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹانگ بھری ہوئی ہے زخم کے ساتھ، اور پھر جب وہ اپنی لیفٹ لیگ میں سے کپڑا اوپر کرتے ہیں اور پھر یہی سوال کرتے ہیں کیا تمہیں اس ٹانگ میں کوئی حصہ مل رہا ہے جہاں پہ زخم نہ ہوا ہو؟ تو ان کے دوست پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی سینیریو ہے، آپ کی تو دونوں ٹانگیں بھری ہوئی ہیں زخموں کے ساتھ، زخموں کے نشانوں کے ساتھ۔ تو پھر اپنا جو ہے رائٹ ہینڈ جو ہے آگے کرتے ہیں اور اوپر سے کپڑا جب ایکسپوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی زخموں کے نشانات ہوتے ہیں، اینڈ دین دا لیفٹ ہینڈ، اور وہاں پر بھی زخموں کے نشانات ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنا کرتا جب اوپر کیا، اپنی چیسٹ دکھائی، تو وہاں پر بھی زخموں سے بھری ہوئی ہوتی ہے جگہ، ہر طرف نشانات ہوتے ہیں زخموں کے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے پاسبل ہے کہ بندے کو اتنے زخم لگے ہوں اور وہ پھر بھی زندہ ہو، وہ سروائیو کر جائے؟ اور پھر اس بے صبری کے عالم میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے شہادت کو ہر جنگ میں ڈھونڈا ہے، اور میں نے اللہ کی راہ میں 100 جنگیں لڑی ہیں، میں نے ہر جنگ میں شہادت کو ڈھونڈا ہے لیکن مجھے شہادت نہیں مل پائی۔ خالد بن ولید اپنے اب ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور ان کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ I am dying as the camel dies، کہ جیسے چوپائی اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں میں بھی ویسے ہی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ And precisely he wanted to say کہ I'm dying, it's a shameful death for a warrior. سبحان اللہ، this is what خالد بن ولید said۔ اور پھر یہ جو ہے آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ نیوز آگ کی طرح پھیل جاتی ہے ہر طرف، اور جب یہ نیوز مدینہ پہنچتی ہے تو جو بنو مخزوم کی عورتیں ہیں وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ ہر طرف سے جب رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، عمر بن خطاب اپنا وپ نکال کے اسٹریٹس پر جو ہے واک کرتے ہیں، اینڈ ہی ٹرائی ٹو اسٹاپ دا وومن، لوگوں کو روکیں کہ وہ اتنی اونچی اونچی نہ روئیں، لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں، لوگ جو ہے رونا بند نہیں کرتے، وہ آ کے اپنے روم میں اوپر وپ دوبارہ لٹکا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو سلیمان خالد بن ولید وہ بندے ہی ایسے تھے کہ جن پر لوگ روئیں، ایسے لوگوں کے اوپر رونا چاہیے، اور دس از ہاؤ دی مسلمس ریئیکٹڈ۔ اور کچھ ہمیں کوٹس ملتے ہیں خالد بن ولید کے بارے میں کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ کہتی تھی ان کی وفات کے بعد، ان کے جانے کے بعد، کہ اے میرے بچے، یو ور بیٹر دین اے ملین پیپل، کہ تم ہزاروں لاکھوں سے بہتر تھے، اینڈ یو ور بریو دین دا ٹائیگر، اور تم شیروں سے زیادہ جو ہے بہادر تھے، جو ان کی مدر ہیں لبابہ رضی اللہ عنہا۔ اور عمر بن خطاب کا بھی ہمیں کوٹ ملتا ہے کہ عورتوں نے کبھی خالد بن ولید کے اوپر رونا بند نہیں کیا، میننگ پیپل یوز ٹو کرائی اے لاٹ آن خالد بن ولید۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوٹ ہمیں ملتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خالد بن ولید جیسے مردوں کو جنم دینے میں عاجز آ گئی ہیں عورتیں، میننگ وومن ڈونٹ گیو برتھ ٹو دا لائکس آف خالد بن ولید اینی مور۔ اور ایک اور سٹل پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ واٹ واز دا ریئل ریزن بیہائنڈ دا وکٹری آف دا مسلمس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رومن کے جنرل نے ایک اپنے سپائی کو بھیجا
کہ جا کے دیکھ کے ہیں کہ مسلم آرمیز کو کیوں ہم جو ہے ٹیکل نہیں کر پا رہے, کیوں ہم ان کو شکست نہیں دے پا رہے. تو جب وہ وہاں پہ سارا سینیریو دیکھتا ہے اور واپس آ کے نیوز دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرف سے ہو کے آ رہا ہوں کہ یہ لوگ راتوں کو عابد ہیں, they are like monks in the night, راتوں کو یہ عبادت کرتے ہیں اور دن کو یہ مجاہد ہوتے ہیں, they are like warriors in the day. اور پھر کہتے کیا ہیں کہ اگر ان کے حاکم کا بیٹا چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے, اور اگر کسی حاکم کا بیٹا یا حکماء میں سے یعنی ایلیٹ میں سے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو بھی یہ رجم کر دیتے ہیں, کہ ان کا جو لا ہے اتنا انٹیکٹ ہے اور یہ عدل قائم کرنے والے لوگ ہیں. تو جب یہ جو کمانڈر ہوتا ہے یہ بات سنتا ہے, کہتا ہے کہ اگر مسلمان ایسے ہیں جیسے تم بتا رہے ہو تو ہمارے لیے زمین کے نیچے رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ ہم زمین کے اوپر رہیں. میننگ وی کینوٹ ڈیفیٹ سچ پیپل, ہم ان سے نہیں جیت سکتے, ہمارا مرنا ہی جو ہے بہتر معلوم ہوتا ہے. اور دو حدیث انشاءاللہ ہم شیئر کرتے ہیں, بیوٹیفل احادیث ریگارڈنگ دی مارٹرڈم کے شہداء کے حوالے سے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ما احد يدخل الجنہ يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء, کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا, ایون دو اس کے پاس دنیا میں ہر قسم کی نعمت اس کے پاس آ جائے. میننگ ایون اف دیٹ پرسن ہیز ایوری تھنگ, he has wealth, he has health, سب کچھ ہے, وہ پھر بھی اگر دنیا میں اس کو یہ آسائشیں ملتی ہیں پھر بھی وہ جنت کو چھوڑ کے نہیں آئے گا سوائے شہید کے. الا الشہید, شہید یہ خواہش کرتا ہے, یتمنى ان یرجع الى الدنیا فیقتل 10 مرات, شہید یہ خواہش کرتا ہے, وش کرتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجیں. اینڈ واٹ از the reason for that, اس کی وجہ یہی ہے کہ شہید کو جو آنر ملتا ہے جنت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تعریف کرتے ہیں شہداء کی, that is unbelievable, وہ ہم جو ہے اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو شہید وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بار بار چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیں تاکہ میں آپ کی راہ میں شہید ہوں. تو یہ آنر ہے شہید کا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. that martyrdom, شہید ہونا, یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے. اور اس میں نا ہمارے لیے ہوپ بھی ہے, ہمارے لیے امید بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا ٹینور ہے that is 23 years, اور خالد بن ولید تقریباً 21ویں سال پر ایمان لے کے آتے ہیں. he accepted Islam after 21 years and what a legacy he made. یہاں تک کہ اگر ہم نے اتنی جو بات کی ہے خالد بن ولید کے بارے میں, اگر کوئی بات بھی نہ کرتے, صرف ان کے ٹائٹل پر ہی ہم غور کر لیں کہ ان کو ٹائٹل کیا دیا گیا, سیف من سیوف اللہ, کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. سبحان اللہ, ان کے ورچو کے لیے یہ more than enough ہے, sufficient ہے سمجھنے کے لیے. تو it's never too late کہ اگر بندے کی زندگی کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے, اگر بندہ تب بھی توبہ تائب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, پھر بھی اگر توبہ تائب کرتا ہے, پلٹتا ہے, تو اس کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے کوئی ایک اچھا سا سٹیٹس بنا لے. اور تاریخ میں خالد بن ولید کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے شاید تاریخ جسٹیفائی نہ کرے.
اور ذرا فلیش بیک اگر ہم کریں تو عرب میں ایک لڑکا جو ہے اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور وہ ریسلنگ کیا کرتا تھا، اور ان کا جو کزن ہے عمر، یعنی دو لڑکے خالد بن ولید اور عمر بن خطاب، اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کبھی وہ جیت جاتے اور عمر بن خطاب کبھی وہ ان کو جو ہے گرا دیتے، تو یہ ان کے آپس میں ٹسل رہتی. اینڈ دے یوز ٹو لیو ریگولر لائفز، اور پھر اپنے وہ جو کیراوینز اپنے بزنسز کیا کرتے تھے. لیکن ہسٹری نے کیسے شفٹ لیا کہ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب، ان دونوں کا جو ٹائم فریم ہے، اس زمانے کی جو سپر پاورز تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کو ٹاپل کیا جاتا ہے. اور یہ وہ شخص ہیں اپنی آرمی کو لیڈ کرتے تھے اور آگے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایک مجاہد ہوں اور میں سیف اللہ ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، اور لوگ مجھے خالد بن ولید کے نام سے جانتے ہیں. So this is the legacy of Khalid bin Walid. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who walk on the path of Sahaba Ikram. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa barakallahu feekum.